حدیث قدسی اٹھا کے دیکھو، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے کہا اپنے محبوب ولیوں کے تعلق سے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا بندہ، میرا محبوب ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسی وقت دیتا ہوں، وہی دیتا ہوں جو وہ مانگ لیتا ہے۔ ولیوں کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، اسی وقت دیتا اللہ، وہی دیتا جو وہ کہہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک بچپن ہے، سرکار غوث العظم کا بچپن ہے، 7 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں بال لے کے ایسے کھیل رہے ہیں، سرکار غوث العظم کھیل رہے ہیں۔ ایک بڑھیا ایک جوان عورت کو لے کر روتی ہوئی وہاں سے گزر رہی، غوث پاک نے گیند ہاتھ میں پکڑ لی، بال، پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو، مائی کیوں رو رہی ہو، مائی کیوں رو رہی ہو؟ بیٹے کہا بیٹے تو چھوٹا ہے، تو میری بات نہیں سمجھے گا، مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا دے۔ تو سرکار غوث العظم نے بار بار اصرار کرنے پر وہ بڑھیا نے بتایا کہ بیٹا یہ جو خاتون ہے میری بہو ہے، کئی زمانہ ہو گیا اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی، لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے تمام طبیبوں حکیموں سے اس کے علاج کروا لیا، اب فلاں ولی اللہ کے پاس گئی تھی، وہ مراقبہ کیے، لوح محفوظ دیکھ کے بتائے کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب مجھے کبھی پوترے نہیں ہوں گے، اس لیے میں اب بد نصیب وہ جو سلسلہ میرا نسب کا حضرت آدم سے چلا رہا تھا وہ میرے بیٹے پر رک گیا، اسی بد نصیبی پر روتے ہوئے جا رہی ہوں۔ تو غوث پاک یہ سنے تو بولے مائی اتنی سی بات، اتنی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہوتی ہے؟ مائی پریشان نہ ہو، رونا بند کر، جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کر دیں گا۔ بولے سرکار غوث پاک کی بات سنی، چھوٹے تھے غوث پاک عمر میں، 7 سال کی عمر کے تھے، اس کو معلوم نہیں وہ غوث العظم ہے، بلکہ وہ نہیں پہچانتی تھی غوث العظم سرکار کو، وہ مسکراتے چلے گئی، اے چھوٹا بچہ بولا بلکہ مسکراتے چلے گئی، مگر الحمدللہ دوسرے ہی مہینے میں اس کے گھر میں اس کی بہو کو خوشخبری نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، پہلا پوترا، دوسرا پوترا، تیسرا پوترا، 11 پوترے ہو گئے، اور انہیں ادھر غوث العظم کو ڈھونڈ رہی کہ سرکار غوث العظم ہے کہاں، کون ہے یہ بچہ جو اتنی خوشخبری مجھے دیا؟ اب غوث پاک کو ڈھونڈ رہی ہے، غوث پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب سرکار غوث العظم اپنی ولایت کا اعلان کیے، وہ بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے وہ شخص جو یہ اعلان کرتا ہے قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کون ہے وہ؟ تو اس بڑھیا کو بتلا گیا ایک نوجوان ہے، بغداد کی جامع مسجد سے یہ اعلان کر رہا ہے، سارے اولیاء اس کے قدم لے کے اپنی گردنوں پہ رکھ رہے ہیں۔ تو بڑھیا سمجھ گئی یہ وہی بچہ ہے جو 11 سال پہلے مجھے خوشخبری سنا دیا تھا، 11 پوتروں کی خوشخبری دیا تھا۔ دوڑی دوڑی بھاگی خانقاہ عبد القادر میں آئی، سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی عبد القادر میرا ایک سوال ہے، مسئلہ حل کر دو، میں پھر بے فکر ہو جاؤں گی۔ کہا مائی بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس وقت اللہ کے ولی کی پاس سے آ رہی تھی، انہوں نے لوح محفوظ دیکھ کے کہا تھا کہ اب تیرے مقدر میں کوئی اولاد، کوئی پوترا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے خدا کی قسم وہ ولی اللہ سچا ہے، لیکن عبد القادر آپ نے کہا تھا 11 پوترے ہوں گے، وہ ولی کہہ رہے تھے کوئی اولاد، تم نے کہا 11 پوترے ہیں، تو میرے 11 پوترے آنگن میں ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اولاد نہیں، تم کہہ رہے ہو 11 پوترے، تو پھر 11 پوترے ہوئے، بات کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا مائی سن، جب تم اس بزرگ کے پاس گئی تھی وہ لوح محفوظ دیکھ کے کہہ رہے تھے اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہہ دیا 11 پوترے ہو
فرشتوں میرے عبد القادر نے کہہ دیا اس کے مقدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا جائے. اللہ اکبر. یہ ہے ولی کی زبان. ادھر ولی کی زبان کھلتی ہے, ادھر مقدر لکھ دیا جاتا ہے. آج کے بعد آپ کو بھی کوئی پوچھے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو, سینہ ٹھوک کے جواب دو جو مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جاتے ہیں. کل سے تم لوگ ایسا چلنا, ایسا لوگاں پوچھے کئی کو ایسا چل, غوث پاک کا غلام ہوں بولنا سینہ ٹھوک کے, اجمیر والے آقا کا صدقہ کھاتا ہوں بولنا سینہ ٹھوک کے. آقاؤں سے نسبت ہے اپنی, بات سمجھ رہے ہیں, آقاؤں سے نسبت ہے. پٹھے کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو اتنا اکڑ رہا, ہمارے پیچھے تو 6000 آقا ہیں کھڑے ہوئے. سلسلے قادریہ کے سارے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے جنیدیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے شوہروردیہ کے امام کا مرید و خلیفہ, سارے دکن کا آقا بابا شرف الدین ہمارے ساتھ. پھر اپنی حالت کیسی رہنا, اوہو فخر سے رہنا, کہہ رہے واللہ ایسا, ہاں جی زانٹ سے رہنا, میاں بھائی اپن الحمدللہ.